الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدر محترم، اس بزم اور جامع البانی کے روح رواں شیخ فیض اللہ مدنی حفظہ اللہ، شیخ عبدالرزاق، شیخ ثناء اللہ، شیخ صداقت اللہ، دیگر علماء کرام حفظہم اللہ، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ ایسے دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین کو نیک اعمال انتہائی پسندیدہ ہیں، اور ان دنوں سے زیادہ پورے سال کے کسی اور دن میں نیک اعمال اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں یہ ارشاد آپ کا مروی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، اپنی جان کی بازی لگانا، کیا یہ بھی اللہ رب العالمین ان دنوں میں کے پسندیدہ اعمال کے مقابلے میں کم درجے کا ہے؟ تو آپ نے کہا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَن يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ. ہاں، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والا بھی، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور سب کچھ قربان کر دے. ان 10 دنوں میں ولیال عشر کی تفسیر بہت سارے مفسرین نے کیا. والفجر ولیال عشر کے لیال عشر سے ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ مراد ہے. بعض اہل علم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت ہے. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں سال بھر میں اعمال صالحہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ایام دن پورے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایام حج ہیں، یوم عرفہ، یوم النحر وغیرہ، اور اس میں دیگر فضیلتیں ہیں. یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ بتائی کہ 1 سال آگے 1 سال پیچھے کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ نوازش فرماتا ہے اپنے بندوں پر. ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں کئی عظیم الشان اہم عبادتیں اور مخصوص اسلامی شعار کو انجام دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت سارے انعامات کے ساتھ یہ انعام فرمایا کہ سال بھر میں ایسے کچھ خاص ایام، اوقات، لمحات اور اعمال بتائے کہ جس میں تھوڑا عمل کر کے آپ سالہ سال کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. انہی ایام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی وقوع پذیر ہوا. نبوت کے 10ویں سال یعنی 9 ہجری میں. میں اپنے خطاب کے مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا مضمون سرسری طور سے ہم دیکھیں. آپ کا یہ خطاب انتہائی اہم ہے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. وہ انہی ایام میں دیا گیا اور انہی ایام کی مناسبت سے دیا گیا. اور اس کی ایک دوسری مناسبت یہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے ہادی بن کر آئے، بشیر و نذیر بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے. آپ اندازہ لگائیں، موقع نہیں ہے کہ میں یہ پس منظر کھینچوں کہ آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں کیا حالات تھے، کتنی زبردست جہالت اور جاہلیت تھی. عقائد، اعمال، معاملات، اخلاق، انسانی تعلقات، سب کچھ خرابی، فساد اور بگاڑ کا، شدید بگاڑ کا شکار تھے. ہاں، انسانیت کہیں کہیں کچھ اس طرح گھٹی گھٹی نظر آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ تشریف لائے، آنکھیں کھولی، سیرت کی کتابیں پڑھیے. اور ہر مسلمان کو، مرد ہو یا خاتون، میں سمجھتا ہوں سیرت رسول پڑھنا لازم ہے.
اس لیے کہ ہم کو آپ کی اتباع کرنا ہے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمیں زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنی ہے تو ایک ہی نسخہ سب سے واضح طور سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. آپ نے جیسے زندگی میں جو عقیدہ اختیار کیا، جو عمل کیا، جو عبادات اختیار کی، آپ کے جو اخلاق و آداب بتائے گئے ہیں آپ کی جانب سے، وہی ساری چیزیں اختیار کرنی ہیں. کامیابی کا یہ مختصر سا نسخہ لیکن بہت ہی جامع. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں بڑی مشقتیں کی، توحید کے تقاضوں کو بھرپور انداز میں اپنے اوپر بھی نافذ کیا اور دنیا کے سامنے بھی پیش کیا. صحابہ کرام کی ایک زبردست ٹیم ترتیب دے دی. جو معاشرہ اور سماج آپ کے آنے سے پہلے پوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جاہلیت کا نمونہ پیش کرتا تھا، شرک، کفر، خرافات کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، آپ کی آمد کے بعد چند سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی تہذیب، سب سے بہترین معاشرے میں تبدیل ہو گیا، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے، محبت و الفت کا دور دورہ ہے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ قربانی، نیکی کے سلسلے میں تعاون کرنے کا جذبہ، اور ہر نیکی جو ہے شباب پر نظر آتی ہے. یورپ کے بعض مفکرین نے یہاں تک اعتراف کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت جتنی عظیم عظیم شخصیات اور بڑے بڑے لوگ ایک ہی دور میں اکٹھا ہوئے کبھی نہیں ہوئے. آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ شمار ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زید، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم، ایک لمبی فہرست. ہر کوئی ایک الگ شان رکھتا ہے، اپنی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تربیت اور تعلیمات کا منہ بولتا زندہ اور تجرباتی نمونہ ہے. پوری دنیا کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دنیا کو، بھٹکتی ہوئی دنیا کو صراط مستقیم پر لگایا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو، آپس میں محبت ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ظلم جو ہے مٹ جائے، انصاف کا بول بالا ہو، ہر حقدار کو اس کا حق ملے، کمزوروں کو بھی ظلم اور زیادتی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ کی رحمتیں اور سعادتیں ہمیں ہر طرف نظر آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلایا جائے. آپ نے پوری زندگی یہ سب کچھ کیا، اور اب آخری میں جب آپ کو حج کا موقع ملا، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا. اس حج میں آپ ابتدائی طور پر ہی یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو میری بات، غور سے سنو، یا ایھا الناس اسمعوا قولی، فإنی، اس لیے کہ میں آج کے بعد یہ امید نہیں رکھتا کہ دوبارہ اس مقام پر آپ کی اور میری کبھی ملاقات ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو رہا ہے. اسی دوران وہ صورت بھی آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں اشارہ تھا کہ آپ کا مشن پورا ہو رہا ہے، کام مکمل ہو رہا ہے، اب اس دنیا سے آپ کو رخصت ہونا ہے. اور یہاں آپ نے لوگوں سے واضح طور پر کہا کہ شاید اب اس ملاقات، یہاں اس مقام پر آج کے بعد میری ملاقات نہ ہو. آپ پوری حیات طیبہ کو سامنے رکھیے، پھر اس خطبے کو سامنے رکھیے. اس میں اس پہلے جملے کو تو اندازہ لگے گا کہ آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو میری ان باتوں کو غور سے سنو، اور ایک خاتم النبیین پوری امت کا قیامت تک کے لیے جو شریعت پیش کر کے جا رہا ہے اس دنیا سے، اس کی آخری نصیحتیں کتنی اہم، کتنی جامع، کتنی ضروری ہو سکتی ہیں، ہمارا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. خود آپ کے پورے خطبے میں بعض علماء نے تفصیل سے ایک ایک نقطہ بیان کیا جس کا یہاں موقع نہیں ہے، کہ آپ نے خطبے کے شروع میں کہا اسمعوا قولی، میری بات سنو. یہ توجہ دلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو، ایک لمبی بڑی جماعت آپ کے ساتھ اکٹھا ہے حج میں، ان سے کہہ رہے ہیں مجھ سے سنو. آپ ان سے کہہ رہے ہیں دوسرے مقام پر خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے ارکان کو، اعمال و احکام کو سیکھ لو. جاہلیت کا دور گزر چکا، بعد میں اور بہت ساری گمراہیاں، نئے نئے انحرافات، افکار اور خیالات آئیں گے، لیکن تمہیں ادھر ادھر نہیں جانا ہے. حج کا عمل کرنا ہے تو جاہلیت کے طریقے سے ہٹ کر اسلام کا حج کرنا ہے، اور وہ اسلام کا حج مجھ سے سیکھو. اور میں نے صرف تمہارے سامنے زبانی طور سے تھیوریکل بیان نہیں کیا، بلکہ پریکٹیکل کر کے تم کو پیش کر رہا ہوں. مجھ سے سیکھ لو یہ حج کے احکام. یہ ایک حقیقی قائد کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا.
کہ نماز پڑھی، نماز کی تعلیم دی تو پہلے خود پڑھ کر دکھایا بہترین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میں پہلے خود عمل کیا، نمونہ عملی پیش کیا، اور اس کے بعد قوم اور امت کے سامنے پیش کر رہے۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ مجھ سے سیکھ لو، تیسرے یہ کہ اب میری ملاقات شاید آئندہ نہ ہو سکے، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور پھر آگے اس خطبے میں آپ نے اور بھی کئی اشارے کیے، کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو تم میں سے حاضر ہے غائب تک یہ پہنچائے۔ اب یہ ذمہ داری ہم سب کو اٹھانی ہے، سامنے والے حاضرین کو تو کتنی توجہ سے سننا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس خطبے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ واضح طور سے بیان کرتی ہیں کہ یہ بہت اہم خطبہ ہے، بڑی جامع تعلیمات ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک لمبی تعداد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر مختلف موقعوں پر کئی بیانات کیے، اونچائی کی طرف اٹھ کر بیان کر رہے ہیں تیز آواز سے، اور آپ نے اپنی آواز دور تک پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک نمائندہ بھی رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بعض روایات کے مطابق، کہ وہ آپ کی آواز سن کر آگے اس کو دہرا رہے ہیں کہ جن تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے وہاں بھی پہنچ جائے۔ اس تناظر میں شیخ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس خطبے کے بارے میں کہا کہ اس کے مضامین کو اجمالی طور سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی سواری پر سوار رہتے ہوئے ایک عظیم الشان خطاب سے نوازا، لوگوں کو خطاب کیا، جس میں اسلام کے قواعد کو آپ نے مقرر کیا، بیان کیا، اسلام کی بنیادوں کو بیان کیا، واضح کیا، اور اس میں شرک اور جاہلیت کے قواعد کو، ان کے ستونوں کو منہدم کر دیا۔ شرک اور جاہلیت یعنی غیر اسلامی تعلیمات، غیر اسلامی طور طریقوں کی بنیاد کو اکھاڑ دیا، اور اس میں محرمات، حرام، ایسی حرام چیزوں کے حرمت کو آپ نے واضح انداز میں بیان کیا جس کے حرام ہونے پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ لوگوں کے جان، لوگوں کے مال، لوگوں کی عزتیں، ناحق طریقے سے ان پر زیادتی کی جائے، دست درازی کی جائے، اس کو آپ نے حرام کیا اس خطبے کے اندر۔ اور اس میں آپ نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ ابھی ہم تھوڑی سی وضاحت اس کی آگے پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ نے اپنے متعلقین کے سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کو حرام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کہ سود کا لینا دینا حرام ہے، یہ پہلے بھی بیان کیا، آخر میں بھی بیان کیا، اور اس کو مزید بیان کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سودی معاملات کو، حضرت عباس کو جو میرے چچا ہیں ان کے سودی لین دین کو ختم کرتا ہوں، اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ گویا یہ اس میں آپ یہ بھی اشارے پر غور کیجئے، آج کے دور میں، موجودہ زمانے میں یہ جو تعلیمات ہیں جس کی تھوڑی سی وضاحت ہم پڑھیں گے، دنیا کو ان تعلیمات کی شدید ضرورت ہے۔ ان تعلیمات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پوری دنیا آج فسادات کی آماج گاہ بنی ہے، ہر طرف بگاڑ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، خرابیاں ہیں، معاشی پریشانیاں، سیاسی بے راہ روی، اخلاقی بحران۔ کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جہاں خرابی اور بگاڑ نہیں ہے، انسان بے چینی کا شکار نہیں ہے؟ ان کو حل کرنا ہے تو خطبہ حجۃ الوداع کے یہ آخری پیغام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع ترین پیغام کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سمجھ کر اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا ہوگا۔ چنانچہ شیخ نے کہا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ جاہلیت کے تمام امور کو آپ نے رون دیا، اپنے قدموں کے نیچے ڈالا، اور اسی میں جاہلیت کے سود کو بھی آپ نے ختم کیا اور ہر قسم کے سود کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح آپ نے عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کی وصیت کی کہ خواتین کے ساتھ، جو سماج کا کمزور طبقہ ہے لیکن معاشرے کا ناگزیر حصہ ہے، کسی سماج میں مرد اور خاتون کے بغیر کوئی سماج نہ بن سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے، دونوں کے ملاپ سے ہی سماج معاشرہ بنتا ہے، لہذا کوئی سماج امن چین سکون سے اس وقت تک نہیں رہ سکتا جب تک سماج کے ان دونوں پہیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان دونوں کو سکون اور ان کے حقوق میسر ہوں، ان کے اپنے کردار کو پورے طریقے سے انجام دینے کا علم ہو اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور یہ بیان کیا، اس حق کو بیان کیا جو ان عورتوں کا ہے، اور ان چیزوں کو بھی بیان کیا جو ان عورتوں پر، مردوں کے تئیں ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان کو، مردوں پر یہ ضروری ہے کہ ان کے کھانے کا، ان کے کپڑے کا معروف طریقے سے انتظام کیا جائے۔ اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
کہ اتنا ہی کھانا ہونا چاہیے، اتنا. ہر شخص اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق معروف طریقے سے اس کا انتظام کرے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے یہ جائز کیا کہ اگر عورتیں نافرمانی نشوز کا ارتکاب کرتی ہیں تو انہیں مار سکتے ہیں، لیکن وحشیانہ طریقے سے، جانوروں کی طریقے سے شدید مار نہ ماریں، بلکہ ایک انسانی انداز میں تعدیب اور ادب سکھانے کے اعتبار سے جو کچھ کارروائی ہو سکتی ہے وہ کیا جائے، اس کی اجازت دی گئی. اسی طریقے سے امت کو ایک جامع وصیت یہ کی کہ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہی نہیں ہوگی. میرے بھائیو، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، وہ یقیناً قابل احترام ہیں، ان کا استقبال کرنا چاہیے، لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں بہت اہمیت کی حامل ہیں. میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس خطبے سے پہلے کہ لوگوں میری بات سنو. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علم کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ غور سے سنیں، خاموشی اختیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا لوگوں سے کہو کہ خاموش ہو جائیں، اور پھر اپنی تقریر میں کہا سنو. تو سنیں، خاموش ہو جائیں، بات پر توجہ دے کر اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں اور اسے پھیلائیں. یہ علم کے مراحل ہیں، ان کے بغیر علم کا کوئی حصہ پورا نہیں ہو سکتا، علم کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک جامع وصیت یہ فرمائی پوری امت کو تا قیامت کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے. یہ ایک جملہ، اس میں سے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ایک جملہ اتنی تفصیل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور اپنے اندر ایسی اہمیت و افادیت کو لیے ہوئے ہے کہ اگر ان کی باتوں کو کھولا جائے تو ایک ایک خطاب اس میں تیار ہو سکتا ہے، طویل طویل. چنانچہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو مضبوط پکڑنا، یہ ایک جملہ ہماری پوری زندگی کو سمیٹنے اور صراط مستقیم پر لگانے کے لیے کافی ہے. اور اس ایک جملے میں بھی اختصار سے کام لوں کہ دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں، غیر اسلامی تو چھوڑیے، مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے پیدا ہو گئے بدعت و خرافات کو کے حاملین، رافضیت ہو، جہمیت ہو، اشعریت ہو، ماتریدیت ہو، صوفیت ہو، یا ہمارے ہاں تقلید اور دوسرے ناموں پر جو بھی قرآن و حدیث سے ہٹانے والے طور طریقے بدعت کی طرف لے جانے والے اصول ضابطے پائے جاتے ہیں، ان سب کا رد ہو جاتا ہے صرف اس ایک جملے میں. اور اس ایک جملے کی تعلیم کو اختیار کر لے مسلمان. ہمارا جتنا بھی یہ جلسہ اس قسم کی محفلیں سجائی جاتی ہے، جتنی بھی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، ان سب کا ماحصل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں. ہر قسم کی گمراہی سے نجات کی یہی گارنٹی ہے. لیکن لوگوں نے، کسی نے عقل کو فیصل بنا لیا، کسی نے دوسرے مذاہب کے اصول ضابطوں کو اختیار کیا. یونانی فلسفے کے آنے کے بعد لوگوں نے فلسفہ اور منطق کو جو ہے دین کو سمجھنے کے لیے جو ہے ذریعہ بنانے کی کوشش کی. کسی نے اپنی ہوائے نفس کو اختیار کیا. آج کے زمانے میں کچھ لوگ سائنسی تحقیقات اور ترقیات کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور نہ سمجھ میں آنے پر رد کر دینے کے طریقے پر چل رہے ہیں. یہ ساری گمراہیوں کے طریقے ہیں. تمسک بالکتاب و سنت جو آپ نے گارنٹی لی ہے کہ گمراہیاں آپ کو چھو نہیں سکتی اگر آپ نے قرآن و حدیث کا دامن تھامے رکھا. اور جب گمراہی نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بھی آپ دنیا اور آخرت میں محفوظ رہیں گے. مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی یہی دو چیزوں میں ہے. مگر افسوس کہ مسلمان، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور بھی لوگ کہتے سنتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم لوگ یہ مانتے نہیں ہیں، ہمارا دل اس کو قبول کرتا ہی نہیں ہے کہ روحانی طور پر اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، توحید اور اتباع سنت کو اگر مضبوطی سے اختیار کیا جائے، توحید اتنی خالص بنائی جائے کہ شرک سے پاک ہو جائے، سنت کو اس طرح پکڑا جائے کہ ہر دوسرے فکر اور طریقہ کار کو ہم رد کر دیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم پکے مومن ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے نوازنے کے جتنے وعدے قرآن و سنت میں بیان کیے گئے اس کے مستحق بن جائیں گے. پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کرے گی، رسوا نہیں کرے گی. ہمارے بے گناہ بچے جو ہے اس طرح سے قید و بند کا شکار نہیں ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں. ہمارے گھروں پر اس طرح بلڈوزر نہیں چلیں گے. جان مال عزت و آبرو کی یوں لوگوں کے تماش بینوں کے سامنے رسوائیاں نہیں ہوگی جیسی آج ہو رہی ہے مسلمانوں کی. آزمائشیں آئیں گی، رسوائیاں نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اس خطبے میں یہ بھی بیان کیا، پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. امانتوں کا ذکر کیا.
ہاں بعض خود خطابات میں میرے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا. ہاں آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد. یہ گویا آپ عملی طور سے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو میں نے دین پہنچا دیا، دوسرے یہ کہ رب العالمین تیرے سامنے میں جواب دیا ہوں، تجھے بھی گواہ بنا رہا ہوں اور امت کو بھی گواہ بنا رہا ہوں. یہ آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. سید المرسلین خاتم النبیین جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ کو اس بوجھ کا کتنا شدید احساس تھا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کہہ کے تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. وہ بھی اپنی احساس ذمہ داری میں کتنے پریشان ہیں. ہم اور آپ یہاں علماء کرام ہیں، آپ قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں. جو شخص جتنا قرآن و حدیث کو جانتا ہے وہ اتنا زیادہ اس ذمہ داری سے کہ بوجھ کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہے کہ ہم اس پر خود عمل کریں، ان کے حقوق کو پہچانیں اور دوسروں تک اسے پہنچائیں. میں خطبہ حجۃ الوداع کے متن کا سرسری ذکر کرتا ہوں مختصر سی تشریحات کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جابر کی ایک لمبی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی اس خطبے کا کافی کچھ حصہ ہے، اور جو روایت میں الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں یہ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے، منقول ہے، جس کے اکثر کچھ الفاظ کے فرق ہیں، اکثر بیشتر الفاظ حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی، لوگوں میری بات کو غور سے سنو. کیوں غور سے سنو؟ عام حالات میں بھی سننا چاہیے، اور یہ تو ایک مخصوص حالت ہے، موقع و محل کی مناسبت ہے، اور پھر آپ کا آخری خطبہ ہے. اس حجۃ الوداع کے خطبے یا حج کے بعد تقریباً کم و بیش 2.5 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے. ہاں آپ نے کہا اگلا جملہ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے بہذا الموقف ابدا، اس مقام پر کبھی تم سے ملاقات کر سکوں. شاید اب اس کے بعد اس جگہ تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی. ہاں یہ کوئی آپ توجہ دلا رہے ہیں. ہاں چنانچہ اس پر میں نے کچھ باتیں کی. اگلا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ جو بیان فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم، کہ اے لوگو تمہاری جان، یعنی تمہارا خون، تمہاری جان، تمہارے مال، بعض روایتوں میں اعراض کا بھی لفظ ہے، تمہاری عزتیں تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہیں. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو پر ناحق دست درازی نہیں کر سکتا. حرام ہے. ہمارے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، صراحتاً حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اس تناظر میں دیکھیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، عالم اسلام میں، بعض لوگ خواہشات نفس کے نام پر، بعض لوگ کچھ غلط قسم کے افکار کی بنیاد پر، دین کے بگڑے ہوئے تصور کے نام پر جو ہمارے ہاں خارجیت پائی جاتی ہے، خود مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں. جدید دور کی خارجیت جس کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، ہاں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بغیر شرعی آداب اور اصول سے ہٹ کر کافر قرار دے دینا اور ان کی جان کو حلال سمجھ لینا، ان کے مال کو حلال سمجھ لینا. مسلمان کہلانے والے طبقوں میں ایسے کئی طبقات پائے جاتے ہیں. ان کے لیے، اور ہم عام زندگی میں جو غیبت چغلیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ناجائز طریقے سے ایک امیر مسلمان غریب مسلمان سے اسکول میں، دواخانے میں، کسی مقام پر رشوت لے رہا ہے، ناجائز طریقے سے اس کا مال کھا رہا ہے، یہ ناحق اس کا حق مار رہا ہے، لے رہا ہے، اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے خلاف جا رہا ہے. ہاں یہ میں نے اشارہ کیا. ایسے جان، مال، عزت و آبرو کے تعلق سے ہمارے ہاں کہاں کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. غور کیجئے. آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو، اس وقت تک تمہارے جان، مال، عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا، تمہارے اس دین کی حرمت، اس دن کی حرمت کی طرح، اور اس مہینے کی حرمت. ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے.
اور اسی طریقے سے یہ دن جب آپ خطاب فرما رہے ہیں، ہاں، یہ یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حرمت والا دن ہے، حرمت والا مقام اور محل شہر تھا، چنانچہ آپ نے آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ، تو جیسے یہ حرمت والا ہے مہینہ دن، ایسے ہی تمہاری آپس میں جان و مال ایک دوسرے کے لیے حرمت والی ہے، عزت، کسی پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، جائز ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ یہ تعلیمات ہم سن رہے ہیں، اور پھر آپ نے ایک جگہ اسی خطبے میں بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ہاں، یعنی ایک دوسرے کی گردن مارنا یہ کفر اور اسلام کا شیوا ہو سکتا ہے، مسلمان کے لیے ایسا تو کر ہی نہیں سکتا، اور غیر مسلم کو بھی ناجائز طریقے سے نہیں مارا جا سکتا اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ ہاں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے بخاری میں لا یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ حتی کیا ہے یصیب دمن حراما، کہ آدمی اپنے دین کے سلسلے میں کشادگی میں ہوتا ہے جب تک ناجائز طور پر خون کا ارتکاب نہ کر لے، کسی کی جان نہ مار دے۔ سنگین معاملہ ہے، جو کسی ذمی کا بھی قتل ناحق کر دے ہوئے حدیث میں ہے تو وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا۔ اس چیزوں کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا۔ شریعت نے جتنی شدت سے یہ تعلیمات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع محل اور جس مناسبت سے بیان کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم ان چیزوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، بے توجہی کے شکار ہیں، اور عملی زندگی میں ان تعلیمات کی مخالفت کرنے پر بہت آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں بہکاتا ہے، معمولی سے اختلافات، ہمارے یہاں ابھی جیسے میں نے خارجیت کی بات کی، کسی مقام پر اہل بدعت پائے جاتے ہیں، اہل توحید مسجد بنانے جاتے ہیں تو مسجد بنانے نہیں دیتے، اس سلسلے میں خوریزی تک کرنے کے لیے تیار ہیں، غیروں تک اپنی جھوٹی مخبری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کون سا دین مانتے ہیں، کون سی شریعت مانتے ہیں، کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ایک طرف محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف قدم قدم پر ان کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ، ہاں، ان قریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے، ہاں، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ یہ ہم سے آپ سے کوئی بھی ہمارا عمل ہے، ہاں، ہمارے زندگی کے جو بھی معاملات ہوں گے اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ یہ ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جانا۔ یہ عقیدہ انسان کی اصلاح کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی مؤثر ہے۔ اگر ایک بندے کے اندر یہ عقیدہ ہو تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو پکا یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا تو انہوں نے کوئی تنہائی میں کسی گواہ کے بغیر کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، تب بھی آ کر عدالت نبوی میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جو ہے تعلق قائم کر لیا، ہاں، مجھے جو سزا ہے وہ دیجیے۔ اللہ کے رسول میں نے ایسی غلطی کر لی، کیوں؟ ایسا ہی نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی، تربیت فرما رہے ہیں کہ تم سے تمہارے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اور یہ سوال کا احساس انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے، اس کو منضبط رکھتا ہے۔ اب اس کے قدم کو ڈگمگانے سے، جہاں وہ بشری تقاضے، شیطانی وسوسے، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ یقین کر لے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے کرامن کاتبین ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ یہ تصور انسان کو، اس کے قدم کو گناہ کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بھی اس خطبے میں پیش کیا اور مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وقت بلغت، اور میں نے تم کو پہنچا دیا، تم تک بات پہنچ چکی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی مرد اور عورت راہ راست سے ہٹ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جانتے بوجھتے شریعت کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدها الی من ائتمنہ علیہا، بس جس کے پاس بھی کسی کی امانت ہو تو اس تک پہنچا دے جس نے اس کو امین بنایا ہے۔ ایک لمبی تفصیل کا متقاضی یہ جملہ، آپ کے اس خطبے میں ایک ایک جملہ جو ہے ایک ایک کتاب ہے میرے بھائیوں۔ مجھ جیسا کامل میں اس کی تشریح کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی شخص۔ اور میں یہ بھی عرض کروں
کہ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ دنیا میں آج جمہوریت، انسانیت، ہیومینٹی اور مختلف قسم کے افکار، سیکولرزم، سوشلزم کے نام پر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کے مسائل کو حل کریں گے، اور اسی بنیاد پر اقوام متحدہ میں 1947-48 میں ہیومن رائٹس کے چارٹر کو تیار کیا گیا کہ انسان کے کیا بنیادی حقوق ہیں، انسان کو تمام دنیا کو جن قوانین کو ماننا ہے کہ انہیں یہ حق ملنا چاہیے، مردوں کا یہ حق، عورتوں کا یہ حق، پھر سال میں وہ مختلف ایام، عورتوں کا دن یہ ہے، بوڑھوں کا دن یہ ہے، چلڈرنس ڈے یہ ہے، فلاں ڈے یہ ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کے تعلق سے بیداری پیدا کی جائے، اور ہیومن رائٹس آف چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، اس کا پالن کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ ان کے یہ حقوق اور قوانین جو انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ صرف کاغذ پر سیاہی اور روشنائی کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی تعلیمات کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو مختصر سا خطبہ دیا وہ ہیومن رائٹس آف چارٹر آف ہیومن رائٹس سے کہیں زیادہ بلیغ ہے، اور اس کو صرف تھیوری میں زبان سے آپ نے بیان نہیں کیا بلکہ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، سماج کو ایسا ڈھال کے بتایا کہ دیکھیے اسلامی تعلیمات پر استوار ہونے والا، تربیت پانے والا سماج اور معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تعلیمات آفاقی ہے، سب سے بہتر ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے امن و آشتی کی ضمانت دینے والا ہے۔ ہاں، کسی سیکولرزم اور جمہوریت کے سائے میں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، امانتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو دیکھیے، آپ کتنے امین تھے۔ بعثت سے پہلے لوگ امین کہا کرتے تھے، آخری وقت میں اس جملے کی تشریح میں صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ آخر وقت میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم واپسی قریب ہے، آپ کا وفات کا وقت مرض الموت میں قریب آ رہا ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے وفات سے 1 یا 2 دن پہلے سہارا لے کر اپنے آپ کو مسجد میں لے گئے، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطاب کیا، لوگوں کو نصیحتیں کی، اس میں بھی یہ جملے کہے کہ تم پر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول، اور اس قسم کی جامع تفصیل جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہی تھی، کئی باتوں کو وہاں مختلف دوسرے الفاظ میں بیان کیا۔ اسی میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد دونوں وقت یہ سوال کیا حاضرین صحابہ کرام سے کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر عائد ہوتا ہے، مجھ سے کسی کو کچھ لینا ہے، کچھ باقی ہے، تو یہی مانگ لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین۔ ذرا غور کریں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہیں۔ بیٹی کا حق، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ہم بے پرواہ ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے آخرت ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ یہ سید المرسلین خاتم النبیین کا عملی نمونہ دیکھیے کہ آخر وقت میں اپنے صحابہ کرام جانثاران سے سوال کر رہے ہیں کہ کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ دوسری مرتبہ جب آپ نے پوچھا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اتنے درہم مجھے آپ سے لینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہوں نے جو بتایا، ان کا جو حق ہے میری طرف سے اسے ادا کر دو۔ امانتیں ادا کرنے کا، یہ قرض بھی امانت ہے، کسی کا کوئی حق آپ کے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، علم بھی آپ کے پاس امانت ہے، دینی تعلیمات جو ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے، اس امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے امانتوں کو اس کے مالک تک پہنچانے اور اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت اہم جو ہے تعلیم ہے، جامع تعلیم ہے، پوری زندگی پر کو گھیرنے والی ہے کہ کیا کیا امانتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، اور ہر سود، یہ ایک حکم ہوا امانت سے متعلق۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو امانت دیوے اس سے مراد کوئی ودیعت کی ہوئی چیز، میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے۔ امانت کا ایک عمومی معنی یہ ہوتا ہے اور ایک معنی یہ ہوتا ہے خصوصی معنی۔ عمومی معنی میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، میں نے اس کو بیان کیا ملا کر۔ کل ربا موضوع، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر سود موضوع ہے، ختم کیا جا رہا ہے، وضع کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ ولیکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، ہاں تمہارا جو
راس المال ہے حقیقی مال. کسی کو آپ نے قرضہ دیا, اس قرض پر آپ سود لے رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے سودی لین دین ختم, سود کوئی نہیں لے گا, کوئی نہیں دے گا. ہاں جو اصل مال ہے راس المال, وہ تم کو پورا پورا لینا چاہیے, وہ ملے گا, وہ حق ہے. نہ اس پر تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا ہے اور کسی کے ساتھ ظلم کرنا نہیں ہے اور مظلومیت بھی نہیں ہے. اللہ قضى اللہ انہ لا ربا, اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, حکم دے دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہے. وَإِنَّ رِبَا عباس ابن المطلب موضوع کلہ, اور عباس ابن عبد المطلب یعنی میرے سگے چچا کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عباس بن عبد المطلب کا پورا سود ہم ختم کر رہے ہیں, مٹا رہے ہیں. یعنی سود کی حرمت کا اس سلسلے میں اللہ کے فیصلے کا جب اعلان کیا تو آپ نے پہلے اپنے گھر کے سود کے خاتمے کا اعلان کیا, وضاحت فرمائی. یعنی حکم اور تعلیم, علم دینے سے پہلے عمل کا بھی مظاہرہ کیا. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے دعات کے لیے بھی, ہر مسلمان کے لیے, کہ دوسروں کو کوئی بات بتائیں اس سے پہلے اپنے اوپر اس کو نافذ کریں, عمل کریں. یہ ایک بات. دوسری بات غور کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر کی جامع تعلیمات میں بطور خاص سود کا ذکر کیا. سود سے متعلق آنے والی آیتیں بھی آخر کی آیتوں میں شامل ہوتی ہیں, اس سے پہلے بھی سود کی حرمت کا ذکر ہے. گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جاہلیت میں تو سود کا لین دین ہوتا تھا. ہاں, یہود و نصارہ نے اپنے دین میں تحریف کر کے سودی لین دین کو روا رکھا تھا. یہودی مذہب میں تلمودی جو ان کی فقہ کی کتاب ہے, تحریفی دین بنایا, اس میں یہ کہا کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا, اگر کبھی لینا بھی ہو تو بہت معمولی, لیکن غیر یہودی سے جتنا چاہے جیسے چاہے سود لے, اس کے حق کو چھینے چاہے جس طریقے سے, تو ان سے زیادہ سود لے سکتا ہے غیر یہودی سے. یہودی سے نہ لے, اور لے تو بہت تھوڑا لے. ہاں, میں نے پڑھا نہیں, سنا ہے کہ ہندو مذہب میں بھی سود سے متعلق ممانعت اور ناپسندیدگی کا تذکرہ موجود ہے, اور اکثر مذاہب میں, خاص طور سے آسمانی مذاہب میں تو ضرور اس کی حرمت کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر یہ بطور خاص کہہ رہے ہیں. گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جاہلیت کے یہ طریقے جو پہلے رائج تھے اور اس کی بنیاد پر لوگوں پر مالی ظلم ہوتا تھا. ہاں, ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں, جو زمینداروں کا اور کسانوں کا یا غریبوں کا, آج بھی ہمارے یہاں بینکوں کے سود کے سسٹم میں کسان اور بہت سارے لوگ مقروضین جو ہے خودکشی کر رہے ہیں. اس میں کچھ صحیح کچھ غلط بھی لوگ بیان کرتے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. کچھ لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں, راس المال بھی ادا نہیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے ادیوگ پتی بھاگ گئے, اور موجودہ حکومت نے اس میں سے کئی لوگوں کو معاف بھی کر دیا, اور اس کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں پر نافذ کر دیا. یہ آپ پورا سسٹم دیکھیے, سودی نظام. 300-350 سال پہلے جب یورپ میں اس کا بینکنگ سسٹم شروع ہوا تو عیسائیوں نے مخالفت کی تھی, پادریوں نے مخالفت کی تھی, یہودیوں نے شروعات کی, لیکن آہستہ آہستہ پادریوں نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا. اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں اکثر قومیں اس کو قبول کر چکی ہیں سوائے مسلمانوں کے, اور مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو اختیار کر رہا ہے پریکٹیکل اور عملی طور پر, اور غلط فہمیوں کا شکار ہے. لوگ انہیں یہ بتاتے ہیں, شیاطین الانس والجن, کہ اگر یہ لین دین نہ کرے تو ترقی نہیں ہوگی, جبکہ اللہ یہ کہہ رہا تھا, نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کو مٹانے والا یہ عمل آپ دیکھیے کہ دنیا میں عالمی سطح پر جو معاشی نظام چل رہا ہے اس کے سائے میں آج لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں, بھوک مری بڑھ رہی ہے, امیر تر ہو رہا ہے, غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. وہ ہمارے ملک میں 37% سے زیادہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اتنے نیچے, غریبی کی سطح سے نیچے کا مطلب یہ کہ جن کو ایک ٹائم کا بھی 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے, اور وہ بھی معمولی سا, وہ غریبی کی سطح کے نیچے ہے. گھر بنانا, تعلیم دلوانا, دنیا کی ضروریات کا انتظام کرنا وہ آگے کی بات ہے. جو بنیادی کھانے پی کی ضرورت, بھوک مٹانے کی ضرورت ہے, پوری دنیا میں کبھی یہاں بینک دیوالا ہوتا ہے, کبھی وہاں ہوتا ہے, کبھی یہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے, کہیں وہاں معاشی مسئلے کا شکار ہے. یہ اسلامی قوانین سے انحراف, غیر اسلامی معیشت اور بطور خاص سود کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے, جو اللہ کے رسول اور اللہ نے منع فرمایا. پوری دنیا کو, صرف مسلمانوں اور آپ کو اور ہم کو نہیں, کچھ لوگ سماج اور معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ سودی قرضہ لے کے بڑا کاروبار کر رہے ہیں. تفصیل میں دیکھیں کہ کچھ دن چاندنی اور رنگینی نظر آتی ہے, اس کے بعد دیوالا نکلتا ہے. 20 لاکھ کا ٹرن اوور کر رہے ہیں, 40 لاکھ کا قرضہ ہے, نیند نہیں آتی, اور یہ پیسہ بڑھتا جاتا ہے, تباہی اور بربادی آتی ہے, اور آگے اگلی نسل تک یہ تباہی پھیلتی ہے, پہنچتی ہے. بڑے نقصانات اخلاقی, دینی
اور ایک آدمی جب سودی لین دین کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے ہمدردی، مروت ختم ہو جاتی ہے. ہاں آج دنیا کا حال کیا ہے دیکھیے. ہاں فرانس میں ایک باپ اپنی بیٹی کے پاس گیا، ماں باپ کا گھر چلا گیا. بیٹی کے پاس 2 فلیٹ تھے، ایک میں رہتی تھی ایک کرائے پہ دیتی تھی. تو ماں باپ نے، سگے ماں باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارے پاس 2 فلیٹ ہیں، ہمارا فلیٹ جو ہے ضبط ہو گیا بینک کی طرف سے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک فلیٹ کچھ دنوں کے لیے ہمیں دے دیتے، ہم اس میں رہائش پذیر ہو جائیں، رہنے لگے. تو بیٹی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دے تو دوں، لیکن کرایہ آپ کتنا دیں گے؟ آپ کرایہ کتنا دیں گے؟ چرچل نے جنگ عظیم میں امریکہ کا ساتھ دیا. اس کا جب بحری بیڑا ڈوب گیا، امریکہ سے قرضہ مانگا. امریکہ نے کہا ٹھیک ہے ہم قرض دینے کے لیے تیار ہے، لیکن سود کی شرح کیا ہوگی پہلے یہ بیان کر دو. چرچل رونے لگا. ہاں آپ کے پاس ایک سودی لین دین والا آدمی، آپ کے ابا کا آپریشن ہے، زندگی اور موت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ ایک بھائی کے پاس، پڑوسی کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ بھائی صاحب میرے ابا کا آپریشن ہے، آپ مجھے اتنا قرض دے دیجئے. تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کو قرض دوں، پتہ نہیں لوٹا پائے گا کہ نہیں، پورا دے گا کہ نہیں، اور اتنے دنوں تک کے بعد دے گا، اتنے دنوں میں اپنا یہ پیسہ ٹرن اوور کر کے بڑھا سکتا ہوں. ہاں اور اسی کو میں بینک میں، کسی کمپنی میں، کسی اسکیم میں لگا دوں تو میرا یہ پیسہ بڑھتا جائے گا. اب اس کے نزدیک وہ پیسے کے بڑھوتری کی قیمت ہے، اس دوست، اس پڑوسی کے باپ کی جان کی قیمت نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان مثالوں کی روشنی میں کہ جہاں سودی لین دین ہوتا ہے وہاں دنیا پرستی آ جاتی ہے رنگینی میں. آج مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں کی طرح دنیا پرستی ہے. ہمارے معاملات دیکھ لیجئے، ہم دنیا دیکھتے ہیں یا دین دیکھتے ہیں؟ میں کیا مثالیں تو میرا وقت ختم ہو رہا ہے، کافی کچھ باقی ہے. ہاں شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجئے. ہمارے یہاں سماج میں دیکھیے، کوئی پیسے والا شخص، کوئی اچھے گھر کا آدمی جس کی اچھی بچی ہے، دیندار لڑکی ہے، وہ کسی ایسے کہ بھئی عالم دین ہیں، ہاں متقی پرہیزگار ہیں، ان کو بچی دے دیں. یہ توحید اور اس سنت کا تو مسئلہ ہی نہیں، انشاءاللہ آخرت کے لیے اچھا راستہ ہوگا. یہ کوئی سوچتا ہے ہمارے یہاں؟ بلکہ مولوی کا رشتہ آ جائے تو ارے مولوی صاحب کھلائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، اور گھمائیں گے پھرائیں گے کیا، ان کو کیا دیں گے. ہاں مالدار ہے، وہ شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، پیسہ ہے، ہو جاتی ہے غلطیاں. فلاں برائی ہے، جوا کھیلتا ہے، اصلاح ہو جائے گی. فلاں خرابی ہے، ہاں ٹھیک ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں منظور ہیں دولت کے ساتھ، اور دین کے ساتھ صرف مالی کمزوری جو ہے قابل قبول نہیں ہے. یہ ہماری مادہ پرستی، دنیا داری ہے. دینداری، روحانیت، معنویت آج ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہے، اور یہ دنیا کی مادہ پرستانہ زندگی کی یہ بنیاد سود ہے، دنیا کی چمک دمک ہے. آخرت کو فراموش کر دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں ایسی بہت ساری واضح روشنی ہے. آگے میں بڑھتا ہوں، وقت کم ہے. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَإِنَّا کہہ رہے ہیں وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. جاہلیت کا ہر خون وضع کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. کسی نے کسی کو مار دیا، اس کا انتقامی کارروائی چل رہی ہے، دیت اور مطالبہ ہو رہا ہے. اب یہ سلسلہ جو پہلے ہو چکا ہم ختم کر رہے ہیں. ہاں وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ أَضَعُ دَمَا ابن ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب. سب سے پہلا خون جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب. یہ حارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ربیعہ آپ کے چچا زاد بھائی، ان کے بیٹے کی یہ بنی سعد میں بچپن گزار رہے تھے، کسی وجہ سے گئے تھے. قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ناحق قتل کیا تھا، ان سے وہ خون کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خاندان کا یہ جو خون ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اس حق کے مطالبے سے دستبردار ہو رہا ہوں. ہاں یعنی یہ ساری انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہمیں اور آپ کو تعلیم ہے اس بات کی کہ اگر مسلمانوں میں کسی کا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں اتحاد و اتفاق میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے، اور دوسرے مسائل اور پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ غلطیوں کو معاف کیجیے، اپنے حق سے دستبردار ہو کے زیادہ قابل ترجیح اور برکت والی چیز کو اختیار کیجیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما بعد، ہاں لوگو ایھا الناس فإن الشیطان قد یئس من ان یعبد بأرضکم هذه ابدا. ہاں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اس سرزمین پر اس کی اب پرستش کی جائے گی. شرک و خرافات کا وہ دور آئے گا جو پہلے تھا، آئے گا ابھی تو عارضی طور پر. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پہلے کے دور میں آیا اور اللہ نے پھر سے صاف کر دیا، تو اب یہاں اس کی پرستش نہیں ہوگی. وَلَكِنَّهُ أَن يُطَعْ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ. لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ دوسرے کاموں میں وہ اس کی اطاعت کی جائے گی. ہاں اس بات سے وہ تم سے راضی ہے. مما تحقرون من، اسی حدیث میں ہے کہ جس کو تم اپنے عمل میں چھوٹا عمل سمجھتے ہو،
یعنی تم جو چھوٹی برائیاں سمجھتے ہو نا، شیطان اس میں تم کو ملوث کرے گا، شرک اور خرافات۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ توحید پر ہوتے ہیں، یہاں عرب کے لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہا، لیکن میں ایک اور عمومی معنی بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ توحید پر ہوتے ہیں، شرک سے پاک ہوتے ہیں، ہم اہل الحدیث خاص طور سے توجہ دیں، ہاں، جن کے یہاں الحمدللہ شرک نہیں ہے الا ماشاء اللہ، ہاں، تو ان کے یہاں کیا ڈالے گا شیطان؟ شرک میں اگر وہ مبتلا نہیں ہو رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ڈالے، اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آپس میں اختلاف پیدا کرے گا، اللہ کی رحمت سے دور کرے گا، چھوٹے گناہوں کے ذریعے سے بڑے گناہ میں ڈالے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کا کر کے، مثال کے طور پہ آج پوری ہمارے دیکھتے ہیں اہل حدیث ہر جگہ لڑتے ہیں، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، دین کے ایک فرض کا ترک ہے، اور اس کی بنیاد پر دین اور دنیا کے بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنے پہ جماعت ہماری مجبور ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنے میں جو ہے کمزور ہے، ہاں، تو شیطان کے اس پھندے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع چمکتے ہوئے ہمیں اس تعلیم کو یاد دلا رہا ہے، اس کو فاحذروا علی دینکم، لہٰذا اپنے دین کے سلسلے میں تم ہوشیار رہو، ہاں، شیطان کے پھندے اور چکر میں آؤ گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اپنے دین کو جو ہے تج دو گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایھا الناس فإن لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور ان کا تمہاری عورتوں کا تمہاری عورتوں پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے اس میں کہا کہ عورتوں کے ساتھ خیر کی وصیت قبول کرو، اس لیے کہ تم نے اللہ کی امان اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کو حلال کیا ہے، ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، شادی کر کے لے آئے ہو اپنی زوجیت میں تم، ہاں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے ہیں، معروف کے ساتھ۔ عورتوں کے حقوق، غیر مسلم دنیا مسلمانوں پر، اسلام پر جو اعتراضات کرتی ہے، اس میں ان کا سب سے پسندیدہ موضوع اور ٹاپک جو ہے مسلم گھرانہ، مسلم عورتیں ہیں۔ اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ مسلمان عورت پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلم گھرانے کا نظام درست نہیں ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں، خاص طور سے مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اچھی طرح، کیونکہ آپ کو بہکایا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، جو جدید اخبارات ہیں اور مختلف قسم کے جدید وسائل اعلام ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے سے بہکایا جا رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے یہ اثر اور جادو ہے کہ ہمارے مسلمان خواتین، ناقابل فہم بات ہے کہ اپنے دین کو جو ہے خیر بات کہہ کے جو ارتداد کو گلے لگا رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ اسٹیج پر کہتے ہوئے بھی ہمیں عار محسوس ہو رہا ہے، لیکن غیرت بے غیرتی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ کل جو مسلم خواتین یہ کہتی تھی کہ اگر جان چلی جائے چلی جائے، گھر چلا جائے چلا جائے، لیکن دین نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت سمیہ نے شرمگاہ پر پرچہ کھایا، ابو جہل کی دعوت قبول نہیں کی، ام سلیم نے ابو طلحہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا کہ تم رشتہ بہت اچھا ہے تمہارا، لیکن میں مسلمان اور تم کافر ہو، ایک مومنہ کے لیے کافر سے رشتہ جائز نہیں ہے۔ آج ہماری بچیاں یہ سبق نہیں جانتی، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولوی صاحب سے شادی ہوگی تو آپ مظلوم رہیں گی، پردے میں رہیں گی، گھراؤ میں رہیں گی۔ عورتوں پر ظلم نہیں ہے اسلام میں، میں یہ اسٹیج سے بہت مرتبہ کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اسلام نے مسلمان عورتوں کو جتنا حق دیا ہے، جتنی عزت و مقام دیا ہے، جو بلندی دی ہے، ماضی میں بھی کسی مذہب نے نہیں دی تھی، آج اور مستقبل میں بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان عورت کو جو تقدس اور حقوق حاصل، کوئی کسی پر ظلم کرے تو الگ بات ہے، ہاں، ہمارے یہاں یہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، اور اس تعلیم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ عورتیں ماتحت ہوتی ہیں، اللہ نے قوام بنایا ہے مرد کو، تو گویا اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ماتحت جو ہوں گے، تمہارے جو کمزور طبقات ہیں تمہارے انڈر میں جو ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کا حق ہے، ہاں، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق اور قانون کے مطابق انہیں حلال کیا ہے، تم ان کے مالک ٹھیکیدار نہیں بن گئے۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ آپ آخری وقت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، جب وفات سے پہلے آپ نے خطبہ دیا تو بار بار آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہوئے یعنی تمہارے ماتحت ہیں، اس میں عورتیں، نوکر، غلام سب آ گئے، تو اپنے سے نیچے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھو۔ آج کل ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ ایک بڑا آدمی وہ ہوگا جو چھوٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ آپ چھوٹے ہیں، ہم سے اپوائنٹمنٹ لیے بغیر آپ مل نہیں سکتے، ہاں، میں چل رہا ہوں مسجد سے، آپ نے بات کر لیا، میں اتنا بڑا آدمی، آپ کیسے بات کر لیے؟ یہ بڑا پن نہیں ہے، یہ گھٹیا پن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سید المرسلین ہے، کس طرح صحابہ کرام ملتے تھے، شاید میرا وقت ہو چکا ہے،
جی میرا وقت ہو چکا ہے، لیکن میں آگے کے ایک دو جملے جو اس میں کا ہر جملہ بہت ہی اہم ہے۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور آج کے موجودہ ماحول میں اس کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہم خواتین سے کہیں گے کہ آپ عورتیں بذات خود یہ اسٹڈی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی جہنم رکھی ہے، جنت رکھی ہے جیسے مردوں کے لیے۔ آخرت کے معاملات، دنیا کے حقوق، دنیا کے واجبات اور احکامات سب عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہیں۔ بعض احکامات میں کچھ فرق ضرور ہے، لیکن وہ ظلم کے طور پر نہیں ہے، حق کے طور پر ہے۔ کہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مردوں کو کچھ فوقیت دکھائی دے رہی ہے تو وہاں فوقیت نہیں ہے، وہاں ضرورت ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی اس لیے کہ ابو جہل فرعون سے نمٹنا عورتوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں اسی طریقے سے بعض مقامات پر عورتوں کو مردوں سے اونچا مقام دیا گیا ہے، جیسے مرد نے آ کے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ حدیث بہت مرتبہ سن چکے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں۔ کہا تیری ماں، پھر تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کون حسن سلوک کا مستحق؟ کہا تیرے باپ، تیرے والد۔ تو یہاں کوئی نہیں کہتا کہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہاں عورتوں کا حق بڑھا دیا گیا، عورتوں مردوں کا کم ہے، نہیں۔ یہاں شریعت نے بتایا کہ دین فطرت ہے، عورتوں نے بچے کی پیدائش میں اور اس کی پرورش میں زیادہ قربانی دی ہے، اس لیے اس کو زیادہ ادب و احترام کا مقام دیا گیا، حسن سلوک کا حقدار قرار دیا۔ تو بہرحال عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کو ہمارے مرد اور خواتین اچھی طرح سمجھیں۔ یہ جگہ جگہ آپ سے سوال کیا جائے گا، ہم کہیں جلسہ کرتے ہیں، ابھی غیر مسلموں کے خطاب میں ایک لیڈی غیر مسلم نے یہ سوال کیا، مسلمان عورتوں سے متعلق کچھ سوالات کیے، آپ سے سوالات کیا جائے گا، آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ مخالفتیں ہمارے لیے کچھ خیر کے پہلو بھی لاتی ہیں، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، اور میں یہ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے اور دلائل ہیں کہ مسلمان عورت کو جو عزت و مقام شریعت نے دی ہے دنیا کے کسی مقام میں نہیں ہے۔ دنیا والوں نے تو اسے بیچنے کا سامان بنا دیا، اسے رسوا کر دیا۔ جب تک اس کے حسن میں، اس کی عمر میں کشش ہے تو لوگوں نے اس کو فیشن شو میں اور کپڑوں کے لباس کے جو ہے ایڈورٹائز میں اور مختلف چیزوں میں استعمال کیا اور کر رہے ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کہتا کہ عورتوں کو اس طرح سے آپ رسوا کریں، ان کی عزتوں کو نیلام کریں، ان کو بیچنے خریدنے کا ذریعہ یا بیچنے خریدنے کی چیز بنا دو۔ ان کا کہ وہ ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اور ہر حال میں قابل عزت و احترام ہے، اس کے حقوق ہیں۔ چنانچہ اس کو سمجھیں، اور خواتین دوسری خواتین کو سمجھائیں بھی۔ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک جامع تعلیم دی، اور میں اس پہ زیادہ کہنا چاہتا تھا، تھوڑا سا کہہ چکا ہوں، لیکن سرسری طور سے یہ ذکر کروں، وقد ترکت فیکم ما ان ایھا الناس وقد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کہ میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے اختیار کر لو، اسے پکڑ لو مضبوطی سے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ امرم بینا، وہ کھلا ہوا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا، سب سے اہم اور جامع بات یہ ہے، دنیا کے سارے مسائل کا حاصل، سارے معاملات کا حاصل یہی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو مضبوط پکڑیں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہو، کوئی شخص اس پر ہنس رہا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ہم کہیں نہیں ایسا ہی ہے۔ ہمارے یہاں 4 شادی کی اجازت ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں ہندو کلچر کا اثر ہے، مائیں بہنیں بھی سنیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ اور رسول نے اجازت دی ہے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ آپ اگر اللہ اور رسول کے حکم کو ناپسند کریں تو یہ کفر تک بات جا سکتی ہے، کفر ہو سکتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حکمت فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں نے ایک مثال دی، وہ داڑھی ہو، تعدد ازدواج ہو، یا جو بھی ہو، ہماری سمجھ میں جو نہیں آتا نا، غیر مسلم بھی کئی مقامات پر سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیخ آخری جملہ، یہ اللہ کی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ آج دنیا میں نوجوانوں اور سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، نئی نئی تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی جو ہے تحریکیت، اخوانیت اور نئے وہ لاتا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ کسی نے تصوف کا علم سام رکھا ہے کہ تزکیہ جو بدعتی طریقوں سے ہے، مشائخ کا قرآن و حدیث سے ہٹ کر لوگوں کا یونانی فلسفوں سے متاثر ہو کر ان کے عقائد کو اختیار کر کے، کہیں رافضیت ہے، کہیں باطنیت ہے، مختلف افکار و خیالات پائے جاتے ہیں۔ ان سب سے کیسے بچے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کہاں ڈھونڈا جائے؟ تو قرآن و حدیث نے صاف کہا، 2 چیزیں چھوڑی گئی ہے، ان دونوں کو مضبوط تھام لے، قرآن و سنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کسی مولوی امام کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ ساری کتابیں اگر دریا میں ڈال دی جائے، قرآن و حدیث باقی رہے، ہمارے جنت کے لیے، جنت کی طرف رہنمائی کے لیے کافی ہے۔
تو دوسرے افکار، خیالات، انتصاب، چشتی، قادری، نقشبندی، فلانا، ڈماکا، صوفی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف آ جائیں. یہ اس اسٹیج کا بنیادی پیغام بھی ہے. اور اگر یہ ایک چیز ہم نے دماغ میں پکڑ کر رکھ لی اور یہاں سے لے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسے کامیاب بنا دیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے آخری بات فرمائی کہ میری بات کو سنو اور اسے اچھی طرح سمجھو. ہاں، یہ اچھی طرح جان لو کہ ہر مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی ہیں. لہذا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کوئی چیز اس کی لے لے سوائے اس کے نفس کی پسندیدگی اور خواہش کے ساتھ. لہذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے اللہ میں نے پہنچا دیا. آپ نے لوگوں سے بھی پوچھا, لوگوں نے حامی بھری, ہاں گواہ بنایا. اللہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے, ہاں آسمان پہ ہر جگہ نہیں ہے, ذات کے ساتھ علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. پھر اسی وقت اس روایت میں آگے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اسی کے بعد جو ہے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جامع آیت. ہاں حضرت عمر جی سے سن کر رونے لگے, کہا اللہ نے دین کو مکمل کر دیا, اب کمال کے بعد نقصان ہوگا, یعنی کمی آئے گی. اللہ نے اس کو کمال تک پہنچا دیا, اب کمی آئے گی. حضرت عمر رونے لگے. ہاں, اور یہ عظیم الشان آیت, اسے اچھی طرح یاد رکھے ہر مسلمان مرد اور عورت. میں ایسا کہتا ہوں دنیا میں جتنی بھی بدعت ہے سب اس سے رد ہوتی ہے. اللہ نے جس دین کو مکمل کیا وہی دین اسلام ہے, وہی اللہ کے یہاں مقبول ہے. اب اگر کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا عقیدہ, کوئی ایسا تہوار, کوئی ایسا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات میں نہیں ہے, صحابہ کرام نے جسے نہیں کیا, اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ دین کے کامل دین سے ہٹ کر ہے, اور جو کامل دین ہے اس سے ہٹ کر ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. لہذا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. یہ چند کلمات میں نے حجۃ الوداع سے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیے, کچھ جملے رہ بھی گئے ہیں. ہاں انشاءاللہ اس پر آپ دیگر علماء کرام سے سنیں گے, خود پڑھیں گے. میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ایام, جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں, جہاں قربانی اور حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم یاد کرتے ہیں, خطبہ حجۃ الوداع کو بھی تازہ کریں. آج اس کی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو اس خطبے اور اس میں موجود تعلیمات کی شدید ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. میں آخر میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں, اور اللہ کے بعد شیخ فیض اللہ صاحب, یہاں کے منتظمین, اہل مدرسے کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین موقع اور سعادت کی مناسبت پر سعادت کا موقع مجھے عنایت فرمایا. اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کے مقصد کو قبول فرمائے اور اسے مفید دنیا و آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.